الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنۃ تحت اقدام الامہات صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں اور دوستو، قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اور وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ پیش آنا ہے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر او احدہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک، تو فلا تقل لہما اف، آپ نے ان کے آگے اف بھی نہیں کرنی، ولا تنہرہما، اور آپ نے ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ آپ نے نرم رویے اور نرم انداز کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں اور نظر دوڑائیں تو قرآن مجید کی اس آیت میں جہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، تو اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے اسی آیت کے اندر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ والدین کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی عبادت اس میں ریاکاری اور دکھلاوا نہیں کر سکتے، اسی طرح والدین کے ساتھ جو ہم نے اس نے سلوک کرنا ہے اس میں بھی کوئی دکھلاوا ہم نہیں کر سکتے، کہ جس طرح اللہ کی عبادت میں دکھلاوا کریں گے تو وہ عبادت قابل قبول نہیں، اور والدین کے ساتھ اگر ہم دکھلاوے کے لیے اس نے سلوک کرتے ہیں کہ والدین بوڑھے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا جائے تاکہ وہ خوش ہو کر اپنی پراپرٹی اور دولت ہمیں دے جائیں، دوسروں سے زیادہ دے جائیں، تو یہ کام نہیں کرنا، کسی مفاد کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت جس طرح بغیر کسی مفاد کے کرنی ہے، عبادت بغیر کسی دکھلاوے کے، اسی طرح والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، وہ بھی کسی لالچ کے بغیر اور بغیر دکھلاوے کے عبادت سمجھ کر اور اپنا فرض سمجھ کر۔ اور یہاں تک فرمایا کہ آپ نے ان کے آگے اف بھی نہیں کرنی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شریعت میں اور اللہ کی اس جو لغت کے اندر کوئی اور لفظ بھی اگر اف سے نیچے ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور بیان فرماتے، لیکن کلمہ اف سے نیچے کوئی اور کلمہ نہیں۔ تو اف کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہمیں کوئی ناگوار بات گزرتی ہے، والدین کہتے ہیں تو ہمارے پیشانی پر بل آ جاتے ہیں، تو ہمیں ناگوار گزرتی ہے وہ بات، تو اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کو والدین نے کوئی بات کہی تو آپ کی پیشانی پر بل بھی نہیں آنے چاہیے، آپ نے ان کے آگے یس کرنی ہے، جیسے کہہ دیا آپ نے ماننا ہے۔ تو یہ ہے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ نرم انداز سے بات کرنی ہے۔ آج ہم نظر دوڑائیں، ہمارا معاشرہ اور ہم لوگ اور مسلمان پوری دنیا کے اندر تباہ و برباد اور ذلیل اور رسوا اور خوار کیوں ہیں؟ ان کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں اللہ نے ہم پر کی ہیں، ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری کرتے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعائیں مانگی، رات کو اٹھ کر، خندق میں ہے تو وہاں پر، احد میں ہے تو وہاں پر، بدر میں ہے تو وہاں پر، دن ہے رات ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، رکوع ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر اللہ سے ہمارے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کبھی رات کو نیند سے اٹھ کر جنت البقیع میں جاتے ہیں تو وہاں پر دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم پر احسانات کی ہیں، تو ہم نے آج اللہ اور اللہ کے رسول کی کس بات کو مانا ہے اور کس کو چھوڑا ہے؟ ہم سے تو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، ہم تو جمعے کے دن جاتے ہیں اور 8 دن نمازیں بھی نہیں پڑھتے۔ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ، انسان مارا جائے کتنا ہی ناشکرا ہے یہ۔ آگے اللہ ایک سورہ عادیات میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان
اپنے رب کا کتنا ہی ناشکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قسم ہے گھوڑوں کی جو ٹاپیں مارتے ہیں، ان گھوڑوں کی مثال دے کر آگے اللہ نے فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ ایک گھوڑا جس کو آپ چارہ ڈالتے ہیں اور وہ آپ کا اتنا کہنا مانتے ہیں کہ اگر آپ اس کو میدان جنگ کے اندر دوڑاتے ہیں اور دشمن آگے سے تیر چلاتے ہیں اور گھوڑے کو تیر لگ رہے ہیں، تب بھی وہ گھوڑا دشمنوں کی طرف بھاگ رہا ہے، پیچھے نہیں جاتا، کیونکہ اس کا مالک اس کی لگام کھینچ رہا ہے کہ تو نے آگے جانا ہے۔ اور وہ کیوں بھاگتا ہے کہ اس مالک نے میرے پہ احسان کیا ہے اور مجھے اس نے چارہ ڈالا ہے، مجھے دانا دیا ہے، تو میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، میں نے اس کا کہنا ماننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، اے انسان تو اپنے رب کا کتنا ناشکر ہے، تو نے تو ایک گھوڑے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نہیں کی، جتنا گھوڑا ایک مالک کی بات مانتا ہے جانور، تو نے تو اس ایک جانور جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری نہیں کی کہ اللہ نے تجھے دن اور رات کی کتنی نعمتیں دی، چاند سورج زمین آسمان، یہ سانس، یہ پانی، یہ ہوا، مٹی، یہ ساری چیزیں اللہ نے فرمایا انسان تیرے لیے بنائی ہیں، اور لیکن تجھے بنایا ہے کہ تو اللہ کی شکر ادا کرے اور اللہ کی عبادت کرے۔ تو ہم لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خواہشات، جو ہمارے نبی کی خواہش تھی کہ ہمارے امتی جو ہیں وہ گھل مل کر رہیں، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہیں، تو ہم وہ نہ اللہ کی بات مانتے ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں، سنتوں پر عمل کرتے ہیں، نہ آج کل ہمارے معاشرے میں والدین کی کوئی قدر ہو رہی ہے۔ گھروں کے اندر اگر والدین ہیں، 2 چولہے ہیں، تو اگر گھر کے اندر کھانا پکانا آ رہا ہے، اپنے چولہے کے اندر جو مرضی جس طرح کا کھانا کھائیں، والدین بیٹھے ہوں جس طرح کا مرضی کھانا کھائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہماری بیوی خوش ہونی چاہیے، وہ خوش ہو، وہ پر ناراض نہ ہو کہ وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ تو ہم طرح طرح کے فروٹ بھی لے کر آتے ہیں، لیکن اپنے والدین کی طرف ہم خیال بھی نہیں کرتے، تو پھر ہم روتے ہیں، مولانا سے کہتے ہیں کہ جی دعا کرو، ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی نہیں جا رہی، ہمارے گھروں کے اندر بیماریاں نہیں جا رہی، ہماری بیوی نافرمان ہو گئی ہے، ہمارے بچے نافرمان ہو گئے ہیں۔ تو یہ اوورآل ہم دیکھیں تو ہم بہت ساری برائیوں کے اندر ملوث ہیں۔ غیبت ہم کرتے ہیں، موبائل پہ لگ جائیں گھنٹہ گھنٹہ، ہماری غیبت ختم نہیں ہوتی۔ اور آج کل کا سب سے بڑا فتنہ ٹچ موبائل، آج ہم ٹچ موبائل کو دیکھ لیں تو اس کا کتنا غلط استعمال ہو رہا ہے، بچے بچیاں جوان رضائیوں کے اندر رات کو گھسے ہوئے ہیں اور جو کچھ مرضی آتا ہے وہ چلاتے ہیں۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ وہ حقیقت نہیں ہے جو میں ایسے بول رہا ہوں، یہ وہ بات ہے جو آج کل ہر بندے کے تقریباً 90% لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ انڈیا کی فلمیں، دوسری فلمیں، اذان آ رہی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، فلمیں چل رہی ہیں، اور آج کل تو پتہ نہیں کہ ٹچ موبائل کے اندر کوئی جوا چل رہا ہے، گیمیں چل رہی ہیں۔ تو یہ ساری خرافات آ رہی ہیں، یہ انگریزوں نے، یہود و نصارہ نے یہ مسلمانوں کے لیے بنائی تاکہ یہ قرآن سے دور رہیں، ایمان سے دور ہو جائیں، نماز سے دور ہو جائیں، مساجد سے، مدارس سے دور ہو جائیں۔ یہ ساری چیزیں، پہلے ٹی وی تھی، انہوں نے دیکھا کہ ٹی وی سے کام نہیں چلتے، علماء نے مدرسے بنا لیے، تو اب انہوں نے کہا کہ ہر بندے کے جیب میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ پہلے ایک بندہ ہے، لائٹ ہوگی تو چلائیں گے، ابھی انہوں نے یہ چیز بنا دی ہے تاکہ ہر بندہ یہ چیز استعمال کرے، اس میں لگا رہے، اور نماز کی طرف، اذان کی طرف کوئی توجہ نہ ہو۔ تو ہمارا معاشرہ اوورآل یہ انہی خرافات کی وجہ سے بگڑ رہا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، والدین کی ناقدری، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں ماننا، ذاتی مفاد کے لیے ہم کسی کو، کوئی ایسا بندہ ہو جس کو ہاتھ نہیں دینا چاہتے تو ذاتی مفاد کے لیے ہم اس کے اوپر پھول بھی پھینکیں گے، اور اس کی گاڑی چل رہی ہوگی تو آگے چونا بھی لگائیں گے تاکہ اس کو پریشانی نہ ہو کہ میں نے کہاں جانا ہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ اگر مفاد نہیں ہوگا تو ہم اچھے بھلے کو، والدین کو بھی سلام نہیں کرتے، اپنے بھائیوں کو بھی سلام نہیں کرتے، 6 مہینے ان کو فون نہیں کرتے۔ اگر مفاد جس میں نہیں ہے اس سے بات نہیں کرتے، تو ذاتی مفادات، احساس کا کم ہونا، دینی تعلیم سے دور ہونا، اور دنیاوی تعلیم پہ لگ جانا، لاکھوں کروڑوں لگا دینا، اسی میں لگ جانا کہ پیسہ آنا چاہیے۔ تو یہ سارے معاملات آج کل ایسے چل رہے ہیں جو ہمارے اندر، یہ ایسے معاملات ہیں ہمارے معاشرے میں جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ اور کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جن کو بیان کرتے ہوئے بھی کڑوا ایک سچ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی دیکھو کتنے سخت ہیں، یہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، خاص طور پر یہ جو ٹچ موبائل ہیں، ان پر ہمیں اپنے بہن بھائیوں اور جو اپنی اولاد ہے ان پر توجہ دینی چاہیے۔ آج ٹچ موبائل ہیں، وہ یہ کورٹ میرج کا ایک نظام کھل گیا ہے کہ ٹچ موبائل ہیں، ان میں سے لڑکی لڑکے باتیں کرتے ہیں، اور صبح کو جب اٹھتے ہیں والدین تو وہ کمرے میں ہوتے ہی نہیں ہیں، کہاں چلے گئے جی، وہ فون آتا ہے ہم نے کورٹ میرج کر لیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ٹچ موبائل کی خرافات ہے کہ وہ اسی سے لڑکا لڑکی دیکھ لیتے ہیں، کوئی کس ملک سے بھاگ کے آ رہا ہے، کوئی ایک صوبے کا ہے وہ دوسرے صوبے میں چلا جاتا ہے، جی ہاں ہم نے نکاح کر لیا ہے، دوسرے دن پتہ چلتا ہے۔ یہ کیا کہ موبائل میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور والدین خوش ہیں کہ ہمارے بیٹے ہمارے بیٹیاں، ہم نے لاکھ 2 لاکھ کا ہم ان کو بھی آئی فون لے کے دے دیا، کوئی یہ فون لے کے دے دیا ہے، اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر بڑا اسٹینڈرڈ ہے، اور ہم یہود و نصارہ کے طریقوں پر چل پڑے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم نے چھوڑ دیا
یہود نصارہ یہودیوں نے ہمیں سکھایا کہ ہمارے سر پہ عورت کو دوپٹہ نہیں ہونا چاہیے، تو ہماری عورتوں نے دوپٹے اتار دیے۔ یہود نصارہ نے بتایا کہ بازو یہاں تک ہونے چاہیے، تو ہماری عورتوں نے بازو یہاں تک کر دیے۔ یہود نصارہ نے کہا کہ بازو یہاں تک ہونے چاہیے، تو دوسرے دن ہماری عورتوں نے موبائلوں کے اندر، ٹی ویوں کے اندر دیکھ کر فیشن کر لیا، بازو یہاں تک آ گئے۔ یہود نصارہ نے کر دی کہ بازو ہونے ہی نہیں چاہیے، تو آج کل دیکھ لو حالت یہ ہے کہ عورتوں کے یہاں تک بازو ہے ہی نہیں۔ پھر انہوں نے یہ طریقہ بتایا کہ عورت کے پنڈلی کے اوپر کپڑا یہاں آدھی پنڈلی تک سلوار ہونی چاہیے، ابھی ہماری عورتوں کے آدھی پنڈلوں تک سلواریں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مشکاۃ شریف میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا عورتیں ہوں گی عاریات کاسیات ممیلات مائلات، ایسی عورتیں جو کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ عورتیں ان کی سلواریں اتنی ٹائٹ ہوتی ہیں، پتہ نہیں کس طریقے سے وہ کھینچ کھینچ کے چڑھاتی ہیں کہ ان کی سلواریں ہوتی ہیں اور اس کے باوجود ننگی نظر آتی ہیں، اور جسم پر کپڑا ایسا پہنا ہوتا ہے انہوں نے، یقین کر لو آپ دیکھ رہے ہیں اوورال، یہ نہیں ہے کہ وہ ایسی بات جو میں سے کہہ رہا ہوں، آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر عورتیں باہر گھوم رہی ہیں، ان کے جسم پر کپڑا ایسا ہوتا ہے کہ وہ ننگی نظر آتی ہیں، اور وہ بات ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاریات کاسیات ممیلات مائلات رؤوسہن کأنہن بخت المائل۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کی کوہان، کہ جس طرح بختی اونٹ کی کوہان بڑی اور نرم نازک سے لچک والی ہوتی ہے، کہ ان کے سر ایسے ہوں گے نرم نازک لچک والے، کہ وہ سر پہ ایسے کر کے چلیں گی۔ اور ان کے آج کل دیکھ لیں انہیں یہ آج کل جوڑا جس کو بولتے ہیں اتنا بڑا کر کے، کہتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ یہ وہی بختی اونٹ کی طرح انہوں نے سر بنائے ہوئے ہیں، کہ بالوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ کر کے اوپر دوپٹہ کر لیتی ہیں، اور دوپٹے اترے ہوئے ہیں، بازاروں میں ایسے گھوم رہی ہیں، اور ہم لوگ بڑے خوش ہیں کہ دیکھو جی ہم بڑے ماڈرن دور والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہر کسی کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی، ہر کسی کی بہن بھائیوں اور بیویوں عورتوں کی عزتوں کو محفوظ فرمائے۔ لیکن یہ وہ باتیں ہیں کہ جو باتیں ہمارے اندر آج کل پائی جا رہی ہیں، یہ وہ باتیں نہیں ہیں کہ جو میں ایسے بیان کر رہا ہوں، آپ نظر دوڑا کر دیکھیں اپنے گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر اور محلے کے اندر یہ کام چل رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جو ہے گھروں کے اندر دینی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ہمارے اندر دینی تعلیم ہوگی، دین کا علم ہوگا، تو اللہ کا خوف بھی آئے گا، تقوی بھی آئے گا، پتہ چلے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے کہ نماز پڑھو۔ اگر دینی تعلیم ہی نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں دیہاتوں کے اندر کسی کو کلمہ نہیں آتا، جب کلمے کا پتہ نہیں ہے، وضو کے غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، تو میرے بھائیوں دوستوں ان کو حلال حرام کا پتہ نہیں ہے، کسی بات کا ان کو پتہ نہیں ہے، کیا ہے دین سے دوری، علم دین سے دوری، علم دین سے دور ہونے کی وجہ سے پھر یہ سارے خرافات ہمارے اندر آ جاتی ہیں، نہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کا پتہ ہے، نہ تقویٰ کا پتہ ہے، نہ جو ہے کسی کے احساس کا پتہ ہے کہ قرآن کے حدیث کیا کہتی ہے کہ احساس کرنے سے کیا ثواب ملے گا، صدقہ کرنے سے کیا ثواب ملے گا، خیرات کرنے سے کیا ثواب ملے گا، مساجد اور مدارس میں پیسہ لگانے سے کیا ہمیں ملے گا، آخرت کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے کہ جنت اور جہنم بنایا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تو جنت کو بنایا ہی اعدت للمتقین، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اعدت للمسلمین، کہ میں نے جنت مسلمانوں کے لیے بنائی، اللہ نے کہا متقین کے لیے بنائی، اعدت للمتقین، میں نے جنت بنائی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ قرآن کو اللہ نے کیا کہا ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت رہنمائی اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے گا، اتقا یتقی اتقان فہو متقین، یہ صیغہ ہے جو گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہو، گناہوں سے پرہیز کرنے والے کا نام کیا ہے متقی، نماز پڑھنے والے کا نام متقی نہیں ہے، روزہ رکھنے والے کا نام متقی نہیں ہے، عمرہ کرنے والے کا نام متقی نہیں ہے، 50 دیگیں خیرات کرنے والے کا نام متقی نہیں ہے۔ متقی نام ہے کہ زنا کی طاقت ہو، زنا سے بچے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، شراب پینے کی طاقت بھی ہے، جگہ بھی ہے، موقع بھی ہے، لیکن شراب نہیں پیے کیونکہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ عیاشی کرنے کا وقت ہے، موقع ہے، پیسہ ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، لیکن نہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ کام نہ کرے، پرہیز کرے، گناہ سے بچے، تو وہ اگر 2 رکعت فرض پڑے گا، 4 رکعت فرض پڑے گا، سنتے بھی نہیں پڑے گا، تب بھی جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ یہی فرمائے ہدی للمتقین اعدت للمتقین ان للمتقین مفازا، کامیابی کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ اور متقی پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں، غیبت سے بچتے ہیں، زنا سے بچتے ہیں، شراب سے بچتے ہیں، گانے بجانے سننے اور سنانے سے بچتے ہیں، بد نظری سے بچتے ہیں۔ وہ ہے آج کل دیکھو آپ کوئی بھی دنیا کے بندے دیکھ لیں، میں کہتا ہوں 100 میں سے کوئی 5 یا 10% لوگ ہوں گے پرہیزگار متقی لوگ، کہ جن کے پاس گھروں میں ٹی ویاں یا موبائل ٹچ ہوں اور وہ گناہوں سے بچ جاتے ہوں۔ نہیں تو یہ ایسی خرابات ہے، کھولنے سے سب سے پہلے بد نظری ہوتی ہے، اور یہ کوئی ایسی لکی چھپی بات نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، میں بیان کر رہا ہوں، سب کو پتہ ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کو آج کل بگاڑ رہی ہیں۔
آپ دیکھیں ان چیزوں کی وجہ سے گہرائی میں جائیں، اس سے بہت سارے اسباب ہیں جو ابھی بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن وقت کی نزاکت کی وجہ سے جو میں نے چند باتیں بیان کی کہ علم دین سے دوری آج کل کا فتنہ ٹچ موبائل، علم دین سے دوری، یہ ایسے اسباب ہیں دو بڑے کہ اگر یہ دین کا علم آ جائے مکمل طور پر، قرآن پڑھا جائے، قرآن کا حفظ کیا جائے، یا مدرسے کے اندر آ کر علم دین حاصل کیا جائے، یعنی عالم بنا جائے، یا کم از کم اتنا علم کہ حلال اور حرام کا پتہ چل جائے، تو ہماری بچیوں کو، عورتوں کو جو ہے علم دین سیکھیں، تو یقین کر لو کہ ہمارے گھروں کے اندر خوشحالی آ جائے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے مختصر کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک عورت آئی آپ علیہ السلام کے بعد کہ میرے شوہر نے کہا تھا کہ جب تک میں گھر نہیں آؤں تو آپ نے گھر سے باہر نہیں جانا، اور تھوڑا سا مجھے خرچہ دے کے چلے گئے، لیکن ابھی میرے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ وہ کرو جو آپ کے خاوند نے آپ کو کہا، آپ کے خاوند نے جو آپ کو کہا آپ وہ کریں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کا والد فوت ہو گیا، اس کا والد فوت ہو گیا، والد فوت ہو گیا تو وہ تو گھر چلی گئی، اپنے والد کے پاس ادھر نہیں گئی، والد کو دفن کر دیا گیا۔ تو لیکن آپ علیہ السلام نے اس کو خوشخبری دی کہ آپ نے جو اپنے شوہر کی بات کو مانا اور آپ والد کی بیماری پر نہیں جا سکیں اور شوہر کی بات کو مانا، اللہ نے آپ کے اس عمل کی وجہ سے آپ کے والد کو بخش دیا ہے، اس عمل کی وجہ سے۔ تو آج کل ہمارے گھروں کے اندر نافرمانیاں کیوں؟ 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہمارے گھروں کی عورتیں موبائل دیکھتی ہیں، وہ جو بتا رہے ہیں ہمیں ڈرامے، وہ ڈرامے دیکھ رہی ہیں، کوئی اذان آ رہی ہے کوئی پتہ نہیں عورتوں کو، ڈرامے جی دیکھ رہی ہیں، فلمیں دیکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اذان آ رہی ہے وہ دیکھ رہی ہیں، اور 3 4 گھنٹے کے دیکھنے کے بعد پھر وہ جو موبائل کے اندر ڈرامے دیکھتی ہیں جی، بڑی بڑی گاڑیوں سے لوگ اترتے ہیں شوہر، وہ وہی چیزیں دیکھتی ہیں کہ ہمارا شوہر تو مزدوری کرنے والا غریب ہے، شوہر تو ایسا ہونا چاہیے، وہ جب شوہر آتا ہے کوئی بات تھکا ماندہ باہر سے تو وہ پانی نہیں دیتی اس کو، وہ ان کے منہ بنے ہوتے ہیں، اب وہ کیونکہ وہ ان کو اسی موبائل سے ساری وہ ان کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، وہ تربیت لے رہی ہیں موبائل سے، ان کے دماغ کے اندر وہی بات فٹ ہو رہی ہے۔ یہ یہود و نصارہ نے، انگریزوں نے یہ یکدم ہمارے ممالک کے اندر یہ چیز بھیجی تاکہ ان کی ذہن سازی ہو، قرآن سے دور ہوں، دینی تعلیم سے دور ہوں۔ اور دینی تعلیم سے دور کیسے ہوں گے؟ ٹی وی سے وہ دور نہیں ہو رہے تھے کہ یہاں بجلی کبھی ہے کبھی نہیں، کب موقع ملا کبھی نہیں، انہوں نے کہا کہ ان کو ایسی چیز دو کہ جہاں کوئی بیٹھا ہے موالیوں کی طرح، چرسیوں کی طرح، وہ موبائل لگا کے بیٹھا ہو، اور وہ جو بندہ وہاں سے سیکھ رہے ہیں، عورتیں ہیں مرد ہیں، وہ وہی گھروں کے اندر ہو رہا ہے۔ بچے ہیں تو والدین کی بات نہیں مانتے، عورتیں ہیں تو شوہر کی بات نہیں مان رہی، معاشرہ ہمارا سارا بگڑ گیا۔ جبکہ ہمارے نبی نے، قرآن نے کیا کہا؟ پڑوسیوں کے حق ادا کرو، ان کا اتنا خیال کرو، والدین کے بارے میں کیا کرو؟ ان کی خدمت کرو۔ تو یہ والدین، اللہ نے کہا کہ ایسی خدمت کرو کہ جس طرح تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، کہ جس طرح اللہ کی عبادت میں شرک ریاکاری کی گنجائش نہیں، اس طرح والدین کی خدمت میں کسی بھی قسم کی ریاکاری کی گنجائش نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے، دین کی تعلیم سیکھیں گے اور تقوی اختیار کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، تو یقیناً دنیا بھی ہماری اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی ہماری اچھی ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔